پشاور کے علاقے دیر کالونی زرگر آباد کے مدرسے میں دھماکے سے 7 بچے شہید، 123 سے زائد زخمی جنہیں طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے کی ناکہ بندی، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک بیگ میں رکھا گیا تھا اور ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ اہل علاقہ نے مشکوک شخص کو مدرسے کے قریب دیکھا۔ پشاور اور بلوچستان دہشت گردوں کا ہدف بتایا گیا تھا، جس کے باعث کسی اندھوناک واقعے کا خدشہ موجود تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پشاور دھماکے کے متاثرین اور شہداء کے لیے امداد کا اعلان۔ شہداء کی فیملیز کے لیے 5 لاکھ جبکہ زخمیوں کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، امن عمل کو سبوتاش کرنے نہیں دیں گے۔ پشاور کی مسجد میں دہشت گردی کے بعد اسلام آباد اور پنجاب میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت۔ اسلام آباد کے ریڈ زون سمیت دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اہم عمارتوں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی پشاور دھماکے کی مذمت، زخمیوں کو علاج معالجے کی ہر سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں طلبہ پر حملہ کرنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں کے مذموم عزائم خاک میں ملائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پشاور دھماکے کی مذمت، کہتی ہیں پشاور میں ہونے والے دل دہلا دینے والے واقعے نے انتہائی رنجیدہ کر دیا۔ جن ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں ان کے دکھ کا تصور اور ازالہ ناممکن نہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی سماعت۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع۔ عدالت کا دونوں افراد کو 2 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کہتے ہیں جب حکومت سے کچھ نہیں نکلا تو بے نامی کمپنیاں منی لانڈرنگ نکال لی۔ میں نے منصوبے سے $600 ملین کی بچت کی، اس بچت سے 20 کینسر کے اسپتال بن سکتے ہیں۔ حکومت نے 56 کمپنیوں کا سکینڈل بنا دیا، عدالت میں بیان۔ سپریم کورٹ نے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے سے متعلق نیب کی درخواست خارج کر دی۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہباز شریف کا نام ECL سے نکال دیا گیا تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی جاتی عمرہ آمد۔ مریم نواز سے 1 on 1 ملاقات۔ PDM کی مستقبل کی حکمت عملی پر غور، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور مسلسل بڑھتی ہوئی عوامی بے چینی سے متعلق امور پر بھی زیر بحث۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے تقسیم بر صغیر کی خلاف ورزی کی اور فوج کشمیر میں اتار دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج کے دن ہم کشمیری عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیری انسانی تاریخ کے ایک تاریخ باب کو اجاگر کرتا ہے۔ آج کے دن 73 سال قبل بھارتی فورسز نے جموں کشمیر کے لوگوں پر زبردستی قبضہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس،
मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। चीनी और गंदम की दस्तयाबी पर 3 वजारतें काबीना को ब्रीफ करेंगी। वजारत खुराक, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज गंदम की इम्पोर्ट, खरीदारी, ECC के फैसलों पर ब्रीफिंग देंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल, अमवात 6,745 हो गई। मजीद 773 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,29,375 मरीज, 3,11,000 मरीज सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 10,778 तक पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना से 11,64,000 हलाकतें, 4 करोड़ 37 लाख मरीज। अमेरिका में 2,31,000, ब्राजील में 1,57,000, भारत में 1,19,000, मैक्सिको में 89,000, रूस में 26,270 और सऊदी अरब में 5,313 अमवात। लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा का फ्रांस वाक़े पर एहतजाजी मुजाहरा, फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, सफीर की मुल्क बदर का मुतालबा। नाजिम लाहौर जमीयत खजीमा दाऊद कहते हैं, नमूस रिसालत के हिफाजत के लिए जमीयत का हर नौजवान अपनी जानों के नजराने भी पेश करने से दरेग नहीं करेगा। हुकूमत पाकिस्तान को ख्वाब गफलत से उठकर बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। वजीर आजम बुध को एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें भी होंगी। अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, जनूबी कैलिफोर्निया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 60,000 अफराद को नकल मकानी का हुक्म। आग 40 लाख एकड़ अराजी तक फैल गई। हजारों फायर फाइटर्स एक हफ्ते से आग बुझाने में मसरूफ। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी आग बुझाने का अमल जारी। अमेरिका ने ईरान के ऑयल सेक्टर पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की जानिब से शाम और वेनेजुएला को तेल की फरोख्त पर भी पाबंदियां इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी के तहत आयद की गई। ईरान की वजारत पेट्रोलियम, नेशनल ऑयल कंपनी और टैंकर कंपनी पाबंदी में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ कहती हैं, अमेरिका मान ले कि वो पाबंदियां लगाकर अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग से अमेरिका का असर बढ़ने की बजाय कम होगा। अमेरिका को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो मुमालिक पर पाबंदियां आयद करने का आदी हो चुका। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमी कॉनी ने हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी व्हाइट हाउस में हुई। सदर ट्रंप ने एमी कॉनी को सुप्रीम कोर्ट की जज नामजद किया था। अपनी जिम्मेदारियां बगैर किसी खौफ के अदा करूंगी, नई जज का खिताब। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब।